سورہ القاریعہ، اس کا درس آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ فرمایا دل دہلا دینے والی، اور کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ ما القاریعہ، دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریعہ، فرمایا تم کیا جانو کہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، خوبصورت زندگی اسے آگے مل جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا جس کے نیکیوں والا پلڑا کم پڑ جائے گا، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے، یعنی ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کی چند آیات بینات کی تشریح ہم نے کل سنی، آج ہم یہاں سے آگے کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہاں پر اللہ پاک نے اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا ہے، انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، یہ بات حق ہے، میزان حق ہے، اور اس پر ایمان لانا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ کہف کی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا ہم قیامت کے دن ان کا وزن نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر وزن کا انکار ہو رہا ہے کہ نیکیاں گناہ تولے نہیں جائیں گے، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات اور موجود ہیں جن میں میزان کے حق ہونے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن حق ہے، یعنی میزان کا جو معاملہ یہ برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو یوں اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، خسارے کا سودا کیا۔ تو اب یہ سورہ اعراف بتاتی ہے کہ وزن حق ہے، اسی طرح سورہ القاریعہ میں بھی ہے کہ وزن ہوگا۔ تو اس کا جواب پھر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن مسلمانوں کو چاہے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جن کفار کو چاہے گا بغیر ان کے اعمال کا وزن کیے انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی پر ہے۔ اور بعض جو کافر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ نیکیاں تو ان کے پلے ہوں گی نہیں، بہرحال میزان عمل پہ جو سلسلہ ہوگا وہ حق ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وزن تو ٹھوس چیزوں کا ہوتا ہے، اب یہ جو انسان کی
نیت ہے، اخلاص ہے، نیکی ہے، بدی ہے، محبت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری چیزیں ٹھوس تو نہیں ہیں، ان کا وزن پھر کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو سائنسی آلات ہیں ان کے ذریعے جو کیفیات کا وزن کیا جا رہا ہے، وہ کیفیات کو تولا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو جب بخار ہوتا ہے تو جسم کے اندر جو بخار کی کیفیت ہے یہ تھرمامیٹر کے ذریعے اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت کو جو ہے وہ ناپا جاتا ہے۔ اسی طرح مزید انہوں نے لکھا کہ ایسے ایسے آلات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کمرے اور فضا کی جو درجہ حرارت کی صورتحال ہے اس کی ہم پیمائش کر رہے ہیں۔ اسی طرح خون کے اندر جو کولیسٹرول ہوتا ہے یا شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی پیمائش بھی آلات کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو جتنی بھی انسان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں خون میں ہوتی ہیں نا، تو اب خون کا جو تجزیہ کر کے بیماریوں کو معلوم کیا جاتا ہے، تو اب یہ ساری چیزیں بھی تو کیفیات ہیں، اب ان کا وزن تو کوئی نہیں، یہ بھی تو کیفیات ہیں، ٹھوس چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کیفیات کا وزن انسان کر رہا ہے اور ان کو محسوس کر کے پھر ان کے ذریعے آگے علاج کر رہا ہے، حالانکہ یہ بھی ٹھوس چیزیں نہیں، یہ بھی تو کیفیات ہیں، تو آپ نے اعتراض اٹھایا اس بات پر کہ پھر وزن کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جس طرح انسان ان کیفیات کا وزن کر رہا ہے، اسی طرح جس رب نے انسان کو یہ عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ یوں کیفیات کو ان کا وزن کر کے بیماریوں کی جانچ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس رب نے انسان کو یہ عقل دی ہے وہ رب کیوں نہیں وزن فرمائے گا؟ تو یہ اس اعتراض کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ ایک یہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، ایک قبر کی زندگی ہے، اور ایک ہے پھر آخرت میں معاشر میں اٹھنے کے بعد جنت اور دوزخ کی زندگی۔ جنت میں بھی دائمی زندگی ہے اور دوزخ میں بھی دائمی ہے، موت دونوں طرف نہیں ہے، جنت میں بھی موت نہیں ہے، دوزخ میں بھی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے اور جو دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر دوزخ میں انہیں فنا کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو پھر وہ سزا کا مزہ کیسے چکھیں گے؟ تو اس لیے موت کو مینڈے کی صورت میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈے کی صورت میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ اب کسی کے لیے موت نہیں ہے، جو راحت میں ہمیشہ کے لیے راحت میں، جو عذاب میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ایک ترازو قائم کریں، سوچیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ۔ ہم بھی سوچیں، ہم نے بھی ایک زندگی کا حصہ گزار لیا ہے، 30 سال، 40، 50، اس سے آگے بچپنا تو پلٹ کے نہیں آنا، یا جوانی تو نہیں آنی، یا بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی۔ تو ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس میں ہمارے اعمال کیسے ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، فرمایا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ دوزخ کی آگ کا ہی حصہ ہے۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے زیادہ شدت والی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ صحیحین کی روایت ہے، جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اب گرمی کی ذرا شدت دیکھیے گا۔ جہنم نے شکایت کی کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس جہنم گرمی میں لیتی ہے اور ایک سردی میں، یعنی ہمارے ہاں جو گرمی سردی کا تصور ہے،
دو سانس وہ لیتی ہے، ایک سانس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے اور ایک کی وجہ سے سردی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زور کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم میں بھی دو طرح کے عذاب ہوں گے، گرمی کا عذاب اور سردی کا عذاب۔ اسی طرح اس دن بھی ہم نے روایت سنی کہ جہنم کی جو شدت ہے نا، اس کو یعنی جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، یہ سیاہ ہو گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ انتہائی سیاہ ہے، بالکل اندھیرا ہے اس میں، ایک طرف اس کی شدت ہے اور گہرائی کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، گہری بھی بہت زیادہ ہے۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ وہاں جتنے بھی بستی کے رہنے والے تھے، چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، حیوان ہوں یا چوپائے ہوں، یعنی جتنی بھی زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں یا زمین سے نکلنے والے کیڑے مکوڑے، یہ سارے کے سارے مرے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں مارے گئے، یہ ان سب پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اگر یہ اپنی موت مرتے تو یہ اس طرح نہ مرتے۔ تو کچھ دیر آپ وہاں ٹھہرے اور پھر ان سے کلام فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ یہ تمہاری حالت کیوں ہو گئی ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے آگے سے جواب دیا لبیک یا روح اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب تم پر کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم 3 بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پہلی بیماری ہمارے اندر یہ تھی، جرم یہ تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے۔ دوسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ کے نافرمانوں کی اطاعت کرتے تھے، اور تیسرا جرم یہ تھا کہ دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، دنیا جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے۔ یعنی مال آتا تھا تو خوش ہوتے تھے، مال کے جانے پہ پریشان ہوتے تھے، یعنی اس کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بینک میں بیٹھا کیشیئر ہوتا ہے، دنیا میں آپ دنیا کا جو مال آ رہا ہے اس کی یہ اپنے ساتھ کیفیت رکھیں۔ اب وہ جو کیشیئر ہے اس کے پاس دن میں لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہ اسے آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم ہے، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم ہے۔ تو دنیا میں دولت آئے تو اپنے اندر یہ کیفیت رکھیں، آنے پہ خوش نہ ہو۔ تو حضرت میرا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تاجر تھے نا، آپ اللہ کے ولی بھی تھے اور تاجر بھی تھے، تو تجارت تو حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے۔ تو آپ کو کسی نے خبر دی کہ حضور وہ جو جہاز آ رہا تھا نا وہ ڈوب گیا ہے، تو آپ نے دل پہ توجہ کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اتنا بڑا سامان ڈوب گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا حضور جہاز کنارے لگ گیا ہے، ڈوبا کوئی نہیں تھا، پہنچ گیا ہے، آپ کا جو بیڑا تھا وہ پہنچ گیا ہے۔ تو آپ نے پھر ذرا دل پہ توجہ کی اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضور نہ آپ پریشان ہوئے نہ آپ خوش ہوئے؟ تو فرماتے ہیں جب اس نے خبر دی کہ ڈوب گیا ہے، میں نے دل پہ توجہ کی کہ دل اللہ کی یاد میں ہے یا غافل ہو گیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ دل اللہ کی یاد میں تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ جب کسی نے آگے خبر دی کہ وہ تو ڈوبا نہیں تھا، وہ تو کنارے لگ گیا ہے، پھر میں نے دل پہ توجہ کی کہ کہیں مال کی محبت میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا، میں نے دیکھا وہ اللہ کی یاد میں تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ مال آئے یا جائے رب سے غافل نہ ہو۔ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ تو اس نے یہ 3 جرم بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کس حال میں تھے؟ کہا رات بڑی سونی گزری ہے لیکن صبح حاویہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ پوچھا حاویہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دوزخ کا ایک انگارہ ہے جس میں ہم سب کی روحوں کو رکھ دیا گیا، ہم سب کو ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہے حاویہ، جہنم کا ایک حصہ، جہنم کا عذاب۔
تو ارشاد فرمایا جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گی، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے اور جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔